السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان۔ آج 10 اکتوبر ہے، دن ہے جمعرات کا، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کا ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، ہمیں تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص بھی ایسا کر سکتا ہے۔ ایسی ہی کچھ صورتحال اس وقت ایران کے ساتھ پیش آئی ہے۔ ایران کے قدس فورسز کے بانی کہہ لیں، قدس فورسز کے کمانڈر کہہ لیں، اسماعیل قانی کافی دنوں سے غائب تھے، اور ان کے متعلق اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ وہ غائب تھے، تو ان کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ قانی، اسماعیل قانی، ان کو وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کو لبنان نے ختم کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد خبریں آئیں کہ نہیں، وہ بخیریت ہیں، وہ بالکل بحفاظت ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن آج جس نیوز نے، جس خبر نے پورے دنیا کو چونکا دیا، ایران کو چونکا دیا اور تمام اسلامی دنیا کو چونکا دیا، وہ خبر یہ تھی کہ اسماعیل قانی اس وقت ان کا کردار کافی مشکوک ہو چکا ہے، اور وہ ان کے بارے میں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، وہ موساد کے ایجنٹ ہیں۔ واحد اسماعیل قانی تھے جن کو حسن نصر اللہ کی لوکیشن کا پتہ تھا، اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سے وہ غائب تھے، اور ان کے متعلق جو ابھی ریسنٹلی جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ اسماعیل قانی سے ایران باز پرس کر رہا تھا، ان سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، اور ڈیورنگ انویسٹیگیشن اسماعیل قانی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑھ کر جو نام، اگر آپ صرف ٹویٹر پر، ایکس پر جائیں اور وہاں پر قانی لکھیں تو آپ کو مختلف چیزیں آپ کو سامنے کھل کر نظر آئیں گی۔ اس میں سب سے بڑی نیوز یہ ہے، نیوز میں ایز اٹ از آپ کے سامنے شامل کر دیتا ہوں۔ نیوز یہ ہے کہ قدس فورسز کے بانی، قدس فورسز کے کمانڈر اسماعیل قانی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، موساد کے ایجنٹ ہیں، ایرانین سورسز نے اسکائی نیوز کو بتایا۔ رائٹ، غور کیجئے گا۔ دوسری خبر کیا سامنے آتی ہے؟ دوسری خبر سامنے آتی ہے، العربیہ نیوز انگلش نے ایرانین سورسز سے یہ چیز جان کر، اسکائی نیوز سے یہ چیز جان کر، یہ چیز کنفرم کر رہا ہے کہ اسماعیل قانی اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور ان کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحہ رک جائیے، اس سے پہلے کہ ہم کوئی فیصلہ اخذ کریں، اس طرح کی نیوز آپ کو جو ایران کے آفیشیل چینلز ہیں، تہران ٹائمز ہے، ارنا نیوز ایجنسی ہے، فارس نیوز ایجنسی ہے، وہاں پر آپ کو یہ نیوز نہیں ملے گی۔ اور جن کی میں بات کر رہا ہوں جہاں سے آپ کو یہ نیوز ملے گی، میں ابھی تک اس نیوز کی سچائی یا جھوٹے ہونے کے متعلق کوئی فتویٰ دائر نہیں کر رہا، کوئی فتویٰ صادر نہیں کر رہا کہ یہ بات درست ہے، غلط ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں۔ آپ ارنا نیوز ایجنسی کھولیں، اس وقت پیج آپ کے سامنے ہے، یہاں پر آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا کہ اسماعیل قانی کے حوالے سے اتنی بڑی بریکنگ نیوز، اور ارنا نیوز ایجنسی مس کر دے، فارس نیوز ایجنسی مس کر دے، تہران ٹائمز مس کر دے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تہران ٹائمز بھی اوپن کریں ذرا، یہاں پر تہران ٹائمز بھی دکھائیں، اور تہران ٹائمز میں بھی آپ کو یہ نیوز نہیں ملے گی۔ تو پھر یہ نیوز آئی کہاں سے اور کس طرح سے؟ اس نیوز نے اس وقت تمام کا تمام اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہلا گلا مچا دیا ہے۔ لیکن میں ہمیشہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ نیوز صرف آپ تک نیوز نہ پہنچاؤں، آپ تک میں حقائق پہنچاؤں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک آپ چیزوں کو خود ایویلیویٹ کریں، آپ چیزوں کو خود سیکھیں، آپ چیزوں کو خود تجزیہ کرنا سیکھیں کہ چیزیں کیا چل رہی ہیں، کون ہمیں چونا لگا رہا ہے، کون ہمیں نیوز سنانے کے چکر میں ہمیں چونے پہ چونا لگا رہا ہے۔ اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے دشمن کی چال کامیاب ہونا شروع ہو جاتی ہے، دشمن جو نیوز، دشمن جو پروپیگنڈا پھیلانا چاہتا ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک کا یہ میرا ٹرو انالیسز آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق یہ تمام چیزیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، آئندہ آنے والے گھنٹوں میں کیا چیزیں ڈیولپڈ ہوں، اسماعیل قانی
ہو سکتا ہے کہ واقعتاً اسرائیل کے ایجنٹ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسرائیل، موساد، یہ تمام چیزیں ان کے اوپر بڑی ان کی گرپ ہے، بڑی وہ عرصہ دراز سے پہلے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے اس وقت نیتن یاہو کی ایک ویڈیو چلانا چاہتا ہوں۔ نیتن یاہو، یہ صرف ایک میں ٹاپک سے ہٹوں گا نہیں، ابھی آپ کو میں نے اور بڑی چیزیں بتانی ہیں، بڑی زبردست قسم کی چیزیں بتانی ہیں۔ حزب اللہ نے ایک اور بڑا شدید ترین حملہ کیا ہے، اور حزب اللہ سے بھی بڑھ کر آج میں مارکس دوں گا۔ آج القسام بریگیڈ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کے بارے میں اس وقت اسرائیل نے تمام تر چیزیں بین کر دی ہیں، اور یہ واقعہ ہے نارتھ غزہ کا۔ نارتھ غزہ کے اندر اتنا بڑا سیکیورٹی انسیڈنٹ ہوتا ہے اسرائیل کے لیے، وہ تمام چیزیں آپ کو میں نے بتانی ہے۔ لیکن نیتن یاہو کی یہ ویڈیو دیکھیے گا، یہ ویڈیو پہلے ذرا دیکھیے، پھر اس کے متعلق بتاتا ہوں۔ So I wrote a book in 1995, and I said that if the West doesn't wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you'll see is the militant Islam is bringing down the World Trade Center. جی، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، اس میں نیتن یاہو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلامک ٹیررسٹ ہیں وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت کو تباہ کر دیں گے۔ اور حیرت زدہ کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کرنے سے 6 سال پہلے کی ہے، تو یہ اتنی زبردست طریقے سے ان کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے۔ اور مور اوور ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں بیزالیل سموٹرچ کیا کہہ رہا ہے؟ بیزالیل سموٹرچ، جسے کہتے ہیں نا بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، تو بیزالیل سموٹرچ کہتا ہے کہ ہم ایک ایسی یہودی سلطنت چاہتے ہیں جس میں جارڈن بھی ہو، جس میں سعودی عربیہ شامل ہو، جس میں لبنان شامل ہو، جس میں مصر کے کچھ حصے ہوں، جس میں سعودی عربیہ ہو، جس میں یمن ہو، یہ تمام چیزیں، غزہ فلسطین تو خیر ان کا اس کے اندر ہے ہی ہے، لیکن یہ اس وقت ان کا پلاننگ کھل کر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مقصد آپ کو بات کرنے کا، بتانے کا یہ ہے کہ جو اسماعیل قانی ہیں ان کے اوپر شکوک و شبہات اس وقت چل رہے ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اس طرح کی نیوز سامنے آئی ہیں، لیکن جو تمام ایران کا نیوز میڈیا ہے وہ تمام کا تمام مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہ نیوز ہے، اس کی آگے جو ڈیولپمنٹ ہوں گی، کیا واقعتاً جو اسماعیل قانی ہیں کیا واقعتاً وہ ایک جاسوس ہیں، کیا واقعتاً وہ موساد کے ایجنٹ ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے دوستو، اس وقت جو المنارہ کا نمائندہ ہے اس نے بتایا ہے کہ راس النقورہ میں جہاں سے اسرائیلی فوج داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو حزب اللہ نے، ان کے اوپر نظر تھی ان کی، اور انہوں نے ان کو ٹارگٹ کیا میزائل اور ATGM سے، اور اس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، اور جو کچھ ٹینکس تھے وہاں پر وہ بھی تباہ ہو گئے، اور ٹینکس کے اندر موجود عملہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کے علاوہ دوستو، کارمیل کے ایریا میں، حائفہ کے شمال میں حزب اللہ نے بمباری کی ہے، اور مور اوور سب سے بڑھ کر دوستو اس وقت جو نشانہ بنا ہے وہ ہے تل ابیب۔ تل ابیب کے اندر بہت بڑے پیمانے پر دھماکے ہوئے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر آگ لگ چکی ہے، اور تل ابیب میں اس وقت جو ساؤدرن تل ابیب ہے وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے یہ دوستو کہ 11 فائر فائٹنگ ٹیمز اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ مور اوور دوستو، ایک نیوز کل جو ایک سیریا کے اندر بیت الجن کا علاقہ جو کہ سیریا لبنان بارڈر کے اوپر ہے، وہاں پر ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ ہوا، اس کی نیوز میں نے آپ کو دی تھی، لیکن خبر ایک اور وہاں سے سامنے آئی ہے کہ اس اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو سیریا نے نہیں مارا، اس اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے رشیا نے، کیونکہ رشیا کو اس وقت اپنی بیسز وہاں پر خطرے میں نظر آ رہی ہیں، اور رشیا اس وقت مکمل تباہی کے موڈ میں ہے۔ رشیا نے اپنے شہری ہیں ان کو اسرائیل سے واپس بھی بلا لیا ہے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، میجر رونی گینیزٹ، یہ ایک اسرائیل کا میجر ہے جس کو حزب اللہ نے مار دیا۔ ابھی دوستو یہ خبر ایک عام سی خبر ہے، لیکن یہاں پر اس کے اندر بھی ایک خاص بات ہے۔ جب بھی کوئی اسرائیلی فوجی مرتے ہیں تو ان کا واویلا نہیں کیا جاتا، صرف اتنا بتایا جاتا ہے شدید زخمی ہو گئے، 7 زخمی ہو گئے، 48 زخمی ہو گئے، اس طرح کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی ہائی رینکنگ آفیسر ان کا مارا جاتا ہے تو اس کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ سے پبلسائز کیا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے عوام کو کہ دیکھیں جی جو عام لوگ ہیں وہ نہیں مر رہے، صرف جو عام فوجی ہیں وہ نہیں مر رہے، اس لیے واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں جو بڑے
بڑے بڑے عہدوں والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر مر رہے ہیں، تو لہٰذا چھوٹے جو لوگ ہیں، جو چھوٹے عام فوجی ہیں، جو ریزرو فوجی ہیں، ان کے بارے میں اتنی زیادہ پرواہ نہ کی جائے۔ اور اسرائیلی آرمی نے یہ بات تسلیم کی ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ونس اگین وہی والی بات 38 فوجی زخمی ہو گئے ہیں، لیکن مرنے والوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ مرے کتنے ہیں۔ اب 38 زخمی ہوئے تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو کنفرم ہے کہ کافی زیادہ اس میں مرے بھی ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں القسام بریگیڈ کے ایک تاریخی واقعے کی۔ القسام بریگیڈ نے ایک بہت بڑا سیکیورٹی انسیڈنٹ، سیکیورٹی صدمہ دیا ہے اسرائیل کو۔ دوستو، القسام بریگیڈ کے مجاہدین نے، فائٹرز نے ایک انتہائی کمپلیکس قسم کی گھات تیار کی، ایک انتہائی کمپلیکس قسم کا پھندا تیار کیا، ٹریپ تیار کیا۔ اس کے مطابق جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک میکنائزڈ جو انفینٹری کمپنی ہے مقبوضہ فوج کی، وہ موو کر رہی تھی۔ اس قافلے میں 12 ملٹری وہیکلز تھیں اور ایک ٹرک تھا۔ 12 ملٹری وہیکلز، اب ظاہر ہے کہ یہ فوجیوں سے بھری ہوئی تھیں، اور ٹرک میں سب سے زیادہ فوجی ہوتے ہیں، اور ٹرک میں جو عام فوجی ہیں ان کو ٹرک میں رکھا جاتا ہے، جو وہیکلز ہیں، جو اسپیشل وہیکلز ہیں، ان کے اندر افسران ٹریول کرتے ہیں۔ جب یہ فوجی اس علاقے سے گزرے تو شعاعت ایکسپلوزیوز کے ذریعے سے، شعاعت ایکسپلوزیو ڈیوائسز ہیں، ان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس سے فوجیوں سے بھرا ہوا ٹرک مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ رادیہ ایکسپلوزیو سے ایک جو کچھ جیپس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ایک اور جیپ کو ٹینڈم شیلز جو ہیں ان کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد القسام بریگیڈ کا بیان ہے کہ ہمارے فائٹرز اس گھات والی جگہ پر پہنچے، اور باقی ماندہ جتنے بھی فوجی وہاں پر موجود تھے، جو کہ بھاگ رہے تھے، جو کہ چھپ رہے تھے، ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ان میں سے کئی ایسے فوجی تھے جو کہ کسی گھر کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا اینٹی پرسونل ایکسپلوزیو سے۔ اس واقعے میں بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، اور اس واقعے کو مکمل طور پر پبلک بین کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اسرائیلی میڈیا میں کہیں پر آپ کو کوئی اطلاع، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور وہیں پر دوستو، اس وقت حزب اللہ بھی جاسوسی کرنے میں اسرائیل سے اب پیچھے نہیں ہے۔ حزب اللہ کا ایک جاسوس طیارہ جو کہ ایک پرواز کی جس نے، اور کافی منٹس کی اس نے ویڈیو بنائی، یہ پرواز جو ہے یہ ہائفا کے اوپر اس نے کی، اور ہائفا کے اندر ملٹری بیسز، ہیڈ کوارٹرز اور بڑے اہم جو مقامات ہیں ہائفا کے، ان تمام کو فلم بند کیا گیا، اور اس کے بعد حزب اللہ نے یہ ویڈیو جاری کر دی اور انتباہ کی کہ یہ تمام کے تمام جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ٹارگٹس پر ہیں۔ اس کے بعد ہائفا کو نشانہ بھی بنایا جاتا ہے اس ایسپیوناج کی بیس کے اوپر۔ موروور دوستو، حزب اللہ نے 40 راکٹ داغے ہیں کریات شمونہ شہر کے اندر، مارگلیوٹ کے اوپر، اپر گلیلی کے علاقے میں، اور اس وقت آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، اس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کل میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے کریات شمونہ کا جو میئر ہے اس نے اعلان کیا تھا۔ آج کریات شمونہ میں ایک اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کریات شمونہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ کریات شمونہ کے اندر اب کوئی بھی سیٹلر نہیں بچا۔ وہ جو تمام سیٹلرز کو واپس لے کر آنا تھا ان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، مزید کچھ سیٹلرز جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں۔ اور وہیں پر دوستو، غزہ کے اندر مظالم بھی جاری ہیں، بیروت کے اوپر بمباری بھی جاری ہے۔ جبالیہ کیمپ کا محاصرہ آج 6 روز میں داخل ہو گیا ہے، اور اس محاصرے سے تنگ آ کر کچھ لوگوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جبالیہ کیمپ کے اندر اس وقت بہت بڑے میساکرز ہو رہے ہیں، وہاں پر فیملی ٹو فیملی، ڈور ٹو ڈور جا کر کلنگز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 6واں دن ہے جبالیہ کیمپ کے اندر، اس وقت خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے وہاں پر۔ اور جبالیہ کیمپ سے بھاگ کر نکلنے کی کوشش میں کم از کم 8 افراد صہیونی فوج کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں۔ اور دوستو، جبالیہ کیمپ کے اندر ہی، جبالیہ کیمپ کے بالکل نارتھ آف غزہ میں جہاں پر جبالیہ کیمپ ہے، وہیں پر القسام بریگیڈ جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، اور القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے 2 مرکاوا ٹینک تباہ کیے ہیں جو کہ جبالیہ کیمپ کی طرف جا رہے تھے ہائیلی ایکسپلوزیو ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے۔ موروور دوستو، اس وقت آپ کو بتا دوں کہ یمن کے انصار اللہ نے حدیدہ سے 70 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ایک اور اسرائیلی جہاز اس کو نشانہ بنا لیا ہے، اور اس کو اس دفعہ ایک جو کامیکازی بوٹ یا سوسائڈ جو ڈرون بوٹ ہوتی ہے، یعنی خودکش کشتی، اس کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا ہے۔
اور دوستو اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عراقی پرائم منسٹر عراق کے وزیر اعظم انہوں نے بہت بڑا اعلان کر کے تمام لبنانیوں کے دل جیت لیے ہیں۔ ایک خط میں جہاں پر لفظ لکھا ہوا تھا ڈسپلیسڈ پرسن، بے گھر لوگ، وہاں پر اس لفظ کو استعمال کرنا منع کر دیا ہے عراق کے وزیر اعظم نے، اور کہا ہے کہ اس لفظ کی جگہ پر عراق کے مہمان لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے، یعنی یہ جو لوگ لبنان سے آ رہے ہیں عراق کے اندر، یہ بے گھر نہیں ہیں، یہ عراق کے مہمان ہیں۔ اس وقت سکرین پر اس نوٹیفیکیشن کا جو عکس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مور اوور دوستو، اس وقت رشین فارن منسٹری نے حزب اللہ کی تعریف کی ہے، اور اس تعریف میں کہا ہے کہ بے شک جو حزب اللہ ہے اس کی جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، ٹاپ کمانڈرز ہیں، وہ بے شک شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جو چین آف کمانڈ ہے وہ انٹیکٹ ہے، یعنی وہ کہیں پر رکی نہیں ہے، کہیں پر یہ محسوس نہیں ہوا کہ حزب اللہ جو ہے اس کی قیادت نہیں ہے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ اس کی قیادت کو سنبھالے ہوئے ہے، اور اس وقت جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر اس چیز کی غمازی کر رہے ہیں، اس چیز کی باقاعدہ سے تائید کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اس وقت حزب اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین تازہ ترین اپڈیٹ، اسرائیل پیلسٹائن جنگ اور دنیا بھر سے اہم ترین خبروں پر مشتمل ایک ویلاگ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر اپڈیٹڈ انفارمیشن اور اتھینٹک بر وقت پہنچتی رہے۔ خدا حافظ۔